بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 سے آج ہم آغاز کریں گے، اور غزوہ احد کے حالات اور غزوہ احد کا ہی خطبہ جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اور غزوہ احد کے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ کون سی وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر مسلمان جو ہیں انہیں اس شکست کا سامنا، جزوی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان تمام حالات سے گزارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک وقت، ایک ایک لمحے کو پروردگار نے اس طرح کیپچر کر کے بتایا کہ اس وقت یہ ہوا تھا اور تم نے یہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دنوں کے اندر آنے والی باتوں تک کو بیان کیا ہے۔ تو پھر غزوہ احد ہی کے حالات اب آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ تو پھر غزوہ احد میں ایک وقت ایسا آیا جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ خبر سنتے ہی اکثر صحابہ کرام کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، اور اس حالت میں منافقین نے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے، کہنا شروع کر دیا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے دے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور وہ کفار کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ تو اور بعض نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے؟ تو چلو اب دین آبائی کی طرف لوٹ چلیں۔ تو انہی باتوں کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہاری حق پرستی محض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ ہے اور تمہارا اسلام ایسا سست بنیاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اسی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے جس سے نکل کر آئے تھے، تو اللہ کے دین کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا دل سے، ایک تو ہم زبان سے، تو بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو وہ پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو یہ سکھائیں، اور وہ بھی جھوم جھوم کے یہ کہنے لگ پڑتا ہے۔ یہ کلمہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہر زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان دل سے اور زبان سے اس بات کو بیان کرتا ہے اور دل سے جب تصدیق کر دیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک چھلنی لگاتا ہے اور وہ چھلنی میں چھانتا ہے۔ جب ہم ایک مٹی کا برتن لینے جاتے ہیں تو ہم اس کو کتنا ٹھوک بجا کے لیتے ہیں، تو اللہ بھی پھر اپنے دین کے لیے ٹھوک بجا کے صرف ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ چھان کے اوپر لے کے آتا ہے، ایک کریم کے اوپر لے کے آتا ہے، اور جو جھاگ ہوتی ہے وہ صرف نیچے بیٹھ جاتی ہے، وہ پیچھے رہ جانے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر یہ تمام حالات پیدا ہوئے، اور پھر نبی یہاں تک بھی ہو گیا کہ یہاں تک مشہور ایک خبر پھیل گئی کہ نبی کریم شہید ہو گئے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر صرف کسی بھی انسان کی وجہ سے تم اللہ کو چھوڑ سکتے ہو کہ اگر وہ انسان نہیں رہا تو پھر تمہیں اپنے کفر کی طرف واپس پلٹ جاؤ گے، تو تمہارے جیسے لوگوں کی اللہ کے دین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، یعنی کہ موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے۔ تو اس بات سے مسلمانوں کو یہ چیز ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا بہت ایک بودا عمل ہے،
کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس وقت کے بعد زندہ رہ سکتا ہے، اور جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں ہی دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اور ثواب کے کیا معنی ہے کہ نتیجہ عمل، یعنی ہم ایک بعض اوقات ثواب کا معنی ایک اس طرح لیتے ہیں کہ ہم کوئی نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ کسی بھی عمل، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نا ایک نتیجہ ضرور دیتا ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ثواب کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا۔ تو ثواب دنیا سے مراد وہ دنیاوی منافع ہے جو انسان کو اس کی صحیح اور عمل کے نتیجے میں اس دنیا کی زندگی میں ہی حاصل ہو جاتا ہے، اور ثواب آخرت سے مراد وہ فائدے اور وہ منافع ہیں جو اس صحیح اور عمل کے نتیجے میں اس کو ملتے ہیں جو وہ آخرت کی نیت سے کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی آخرت کی پائیدار زندگی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اسلام کے نقطہ نظر سے انسانی اخلاق کے معاملے میں فیصلہ کن سوال یہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان جو بھی دوڑ دھوپ کر رہا ہے اس کی نظر کہاں پہ ہے؟ وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ دنیا کے لیے کرتا ہے یا آخرت کے لیے کرتا ہے؟ دیکھیں، دنیا کے لیے بھی کرے گا انسان تو اگر کوئی بھی انسان جو ہے وہ کچھ بھی کام کر رہا ہے، کوئی بھی کام اگر وہ کر رہا ہے، ایک بندہ اپنی نوکری پہ جا رہا ہے، حق حلال کی نوکری ہے، مطلب اس میں کوئی بے ایمانی نہیں کرتا، اور اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اگر وہ روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے نا، تو اگر وہ صرف یہ نیت کر لے کہ میں اپنے بچوں کو حق حلال کی روزی کھلانا چاہتا ہوں تو اس کا یہ عمل بھی ثواب ہو جائے گا، اور اگر وہ نیت کرے کہ مجھے اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا آخرت میں بھی اجر دے گا۔ تو انما الاعمال بالنیات، جو بھی کوئی عمل کرنے لگے اپنی نیت کو آخرت کے لیے خالص کریں۔ دنیا تو ہمارے نصیب میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھی جا چکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس آخرت کی نیت جب آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں بھی برکت دے دیتا ہے، تو پھر ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ لاہور بیٹھے ہیں اور آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو آپ نے گھر سے کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے، تو اب جو راستے میں جتنے اسٹیشن آ رہے ہیں نا وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ تو شکر ادا کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کے قدر شناس ہوں کہ اس نے دین کی صحیح تعلیم دے کر انہیں دنیا اور اس کی محدود زندگی سے بہت زیادہ وسیع اور ایک ناپید عالم کی خبر دی، اور انہیں اس حقیقت سے آگاہی بخشی کہ انسان اپنی کوشش کے نتائج سے نہ صرف اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے فوائد حاصل کر سکتا ہے بلکہ اس زندگی کے بعد ایک دوسرے عالم تک ان کا سلسلہ دراز ہوتا ہے۔ اور یہ وسعت نظر اور یہ دور بینی اور عاقبت اندیشی حاصل ہونے کے بعد جو شخص اپنی کوششوں اور محنتوں کو اس دنیاوی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں بار آور ہوتے نہ بھی دیکھے، یا اس کا جو رزلٹ ہے وہ اس کو برعکس نظر آئے، نتیجہ اس کی امیدوں کے برعکس نکل رہا ہو، تو اس کے باوجود وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور وہ کام کرتا چلا جائے جو اس نے چنا ہے، جو راستہ اس نے چنا ہے، حق کا راستہ، دین کا راستہ، سچائی کا راستہ، علم کا راستہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یقین دلاتا ہے کہ بہرحال آخرت میں اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا، اور وہ بندہ شکر گزار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اس کے بعد بھی دنیا پرستی کی تنگ نظری میں مبتلا رہے، جن کا حال یہ ہو کہ دنیا میں جن غلط کوششوں کے بظاہر اچھے نتائج نکلتے وہ دیکھتے ہیں، وہ ان کی طرف آخرت کے برے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جھک پڑیں، یعنی کہ دنیا کا چند روزہ فائدہ وہ اس کے پیچھے اپنی آخرت کی ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا نقصان کر دیں، اس کا سودا کر لیں، اور اپنی آخرت کو بیچ کر اس دنیا کے جو چند روزہ زندگی کے جو لوگ فائدے خریدنے کی طرف جھک پڑیں، اور جن صحیح کوششوں کے یہاں بار آور ہونے کی امید نہ ہو یا جن سے یہاں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، ان میں آخرت کی نتائج خیر کی امید پر اپنا وقت، اپنے مال اور اپنی قوتیں صرف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ ناشکرے ہیں اور اس علم کے ناقدر شناس ہیں جو اللہ نے انہیں بخشا ہے۔ یعنی کہ آسان الفاظ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا،
اب ہر انسان اس کو پڑھ رہا ہے، جس نے بھی انسان نے ایک بار اس کو پڑھا ہے اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے، راستہ ہے، صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، کس راستے پہ چلوں گا تو دنیا کی زندگی کا فائدے ملیں گے اور کس راستے پہ چلوں گا تو آخرت کی زندگی کے فائدے ملیں گے۔ تو پھر شکر گزار بندہ کون ہے جو اس نعمت کو ملنے پر، اس ہدایت کی نعمت کو ملنے کے بعد، اس کتاب کی نعمت کو ملنے کے بعد پھر وہ اس کی ناقدری نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے، اور آخرت کے بے شمار فائدے اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ان کی جزا ضرور دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی بس یہی دعا تھی۔ غزوہ احد ہی کے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے راستے میں بہت سے لوگوں نے مل کر انہوں نے جہاد کیا، جنگ کی، لیکن اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور زور آوری دیکھ کر انہوں نے باطل پرستوں کے آگے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ انہوں نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی، اور ان کی دعا کیا تھی؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ اور ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف فرما دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ یعنی جس کفر کی حالت سے تم نکل کر آئے ہو یہ لوگ تمہیں اسی حالت میں واپس لے جائیں گے۔ منافقین اور یہودی احد کی شکست کے بعد مسلمانوں میں یہ خیال پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر واقعی نبی ہوتے تو پھر تم شکست کیوں کھاتے؟ یہ تو ایک معمولی آدمی ہے اور ان کا معاملہ بھی دوسرے آدمیوں کی طرح ہے، آج فتح ہے تو کل شکست۔ خدا کی جس حمایت اور نصرت کا انہیں تمہیں یقین دلا رکھا ہے وہ محض ایک ڈھونگ ہے۔ یعنی کہ اب مسلمان اس وقت جذباتی طور پر اور نفسیاتی طور پر جب کمزور تھے تو یہ منافقین ان کے ایمان کو ضربیں لگاتے تھے ایسی باتیں کر کے تاکہ یہ واپس کفر میں پلٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو تم نامراد ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری وہ قیام گاہ ہے جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تحسونہم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ اللہ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی
کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یعنی کہ بے شک تم نے بہت بڑی غلطی کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی جیسی غلطی تم کر چکے تھے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں کبھی معاف نہ کرتا، اور اسی وقت تمہارا بالکل جو ہے دنیا تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل تھا اور اس کی تائید اور حمایت تھی کہ جس کی بدولت تمہارے دشمن تم پر قابو پا لینے کے بعد ہوش گم کر بیٹھے اور بلا وجہ خود پسپا ہو کر واپس چلے گئے، کیونکہ اس وقت حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی کفار کے لشکر کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ مسلمان مدینہ اس وقت بالکل عورتیں اور بچے ہیں اور وہ مدینہ کی طرف رخ کر لیتے، تو پھر مسلمان بالکل یہ مٹھی بھر جو ایک جماعت تھی اس نے بالکل ختم ہو جانا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلیں سلب کر لیں اور وہ واپس مکہ کی طرف چلے گئے۔ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ کہ جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے بیک وقت حملہ ہو گیا، ایک تو درے کے اوپر سے حملہ ہو گیا اور دوسرا وہی لشکر واپس پلٹ آیا، تو ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی، تو کچھ لوگ مدینے کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پہاڑ پر چڑھ گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 انچ اپنی جگہ سے نہ ہٹے، اور دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا۔ 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت پاس رہ گئی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جمے رہے اور بھاگنے والوں کو پکارتے رہے کہ اور کیا فرما رہے تھے؟ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تم کو رنج پر رنج دیے۔ اللہ تعالیٰ نے رنج پر رنج کیا دیے؟ ایک تو مسلمانوں کو کتنے صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، ساتھ ایک یہ خبر پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، پھر رنج اپنے ہی کتنے ہی جان سے پیارے جو ہیں وہ مقتول اور زخمی جو ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، اور رنج اس بات کا کہ اب گھروں کی بھی خیر نہیں ہے، 3000 دشمن جن کی تعداد مدینے کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ ہے، وہ ہماری شکست خوردہ فوج کو روندتے ہوئے اگر مدینے میں گھس گئے تو سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک آیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں رنج پر رنج دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نا ایک پوری زندگی کے لیے آپ یاد رکھیں۔ بے شک یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، غزوہ احد کے حالات ہیں، اور ان حالات کو ہم سے بیان کرنے کا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ وہاں پہ تو مسلمان خود موجود تھے، اگر اللہ تعالیٰ نے 3-4 رکوعوں پر مشتمل اتنا لمبا ایک خطبہ دیا ہے تو کیوں؟ ہر آیت میں ہمارے لیے سبق ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رنج پر رنج دیے تاکہ تمہیں سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو۔ کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ جب ہم کوئی بھی انسان زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم جب آتا ہے نا، اور جب انسان اس کو اپنے دل پہ لگا لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے ہی اس انسان کو اس غم سے نکالنے کے لیے کسی دوسرے غم کے ساتھ اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ملاتا ہے، اور انسان ٹوٹتا جو ہے نا، پھر اس کو وہ وقت یاد آتا ہے کہ وہ جو پچھلا غم تھا شاید اس غم سے کم تھا۔ تو اس لیے جیسے ہی کوئی نقصان ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ اداب پسند نہیں ہے انسان کی، مومن کی، کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے وہ اپنے آپ کو غم لگا لے۔ تو ان للہ و انا الیہ راجعون، جب انسان یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صبر بھی دے دیتا ہے، اس کے زخموں پہ مرہم بھی رکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر بہترین نعم البدل بھی دے دیتا ہے۔
تو آج کا لیکچر ہم یہیں تک رکھیں گے. آگے مزید حالات ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.